بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 31 دسمبر ہے، رات 12 بجے 1 جنوری کا آغاز ہوگا اور رات 12 بجتے ہی پوری دنیا میں جشن سال نو منایا جائے گا۔ مغرب میں تو اس پر بڑا اہتمام ہوتا ہے اور دیکھتے دیکھتے اہل اسلام نے بھی اپنے اپنے ممالک میں اس کا جشن منانا شروع کر دیا ہے۔ بے تحاشا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور عجیب و غریب اوٹ پٹانگ حرکات کی جاتی ہیں، جس سے نہ دین کا فائدہ ہے اور نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ جو پیسے کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، قیمتی جانوں کا ضیاع ہے اور بے حیائی اور بیہودگی کا طوفان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان گنت خرابیاں ہیں۔ نئے سال کے آغاز پر ہمیں جو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ہمارا ماضی کیسا گزرا اور آئندہ والے سال میں نے کیا کرنا ہے، اس کا لائحہ عمل ترتیب دینا چاہیے اور اس کے حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو ایام گزر چکے اس پر سب سے پہلے غور و فکر کرے اور سوچے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری۔ جو برائیاں سرزد ہوئیں اللہ کے حضور توبہ کرے، کسی کے حق سلب کیا ہے اس کو وہ حق ادا کرے، اس پر ندامت اور شرمندگی بھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ شرمندگی اس دن پر ہے جو گزر گیا اور میں اس دن کوئی نیک عمل کر کے اپنے اعمال صالحہ میں اضافہ نہیں کر سکا۔ ہمارے اکابرین امت تو یہ سوچ رکھتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ دن، یہ ایام تمہاری عمر کے صحیفے ہیں، ان کو نیکیوں کے ساتھ زینت دو اور دوام بخشو۔ ہمیں چاہیے ہم ان گزرے ہوئے ایام میں ایک طرح سے کف افسوس ملیں کہ مجھ سے کیا کیا رہ گیا جو میں حاصل نہیں کر سکا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، ہم نے اسے ویسے ہی گزارنا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے اس کا طریقہ اس کی کتابوں نے اور نبی آخر الزمان نے ہمیں بتایا ہے۔ دوسری چیز جو قرآن نے ہمیں متوجہ کیا اور یہ کرنے کا ذہن دیا، سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر تم کف افسوس ملتے رہو اور رو رو کر ایڑیاں رگڑ کر التجائیں کرو گے کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی۔ فَأَصَّدَّقَ، تو میں صدقے دیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکیاں کر کر کے نیک اور صالح بندوں میں شامل ہو جاتا۔ تو اے اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی؟ اس وقت صرف حسرت رہ جائے گی، اور اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں قطعاً تاخیر نہیں کرتا، اس وقت اس کو موت آ کر رہتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے اور ہمیں اعمال صالحہ میں جلدی کرتے ہوئے اپنے وقت کو مثبت اور نیکی کے اور اچھائی کے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے صرف کرنے چاہیے۔ نیا سال آ تو رہا ہے لیکن 2023 کا اختتام ہمیں کچھ تلخ یادیں دے رہا ہے، خاص طور پر اہل فلسطین پر جو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ ہر مسلمان کا دل زخمی ہے، ہم بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، دعا گو ہیں امت مسلمہ جاگے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا سہارا بنے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ سال نو پر ہم آج کی شب قرآن مجید کی تلاوت کریں، آج کی شب ہم نوافل پڑھیں، خاص طور پر 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھیں، اور آئندہ سال کے لیے جو ہم پلان ترتیب دیں اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کریں کہ اے اللہ اس سال ہمارے لیے خاص مدد فرمانا، اور اس دعا میں ہم اہل غزہ کو خاص طور پر شامل کریں۔ اور موسٹ امپورٹنٹ یہ کہ آج رات
جو بےہودگی والا کام ہو، جو برائی والا کام ہو، جو اسراف والا کام ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والا کام ہو، آپ کسی طور پر بھی اس کا حصہ نہ بنیں، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ یہ ہمارا مذہبی ملی فریضہ ہے، اور اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان کا سرمایہ اللہ تللے میں خرچ ہو۔ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو کیسے خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔